اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام ویوزر سے گزارش ہے کہ وہ تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ قرآن پاک کی 200 آیات دیکھ کر تلاوت کرے گا، اس کی قبر کے ارد گرد کی 7 قبر والوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے سر سے بھی عذاب ہلکا کر دے گا، اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں۔ بحوالہ کنز الاعمال جلد اول صفحہ 538 حدیث نمبر 2408۔ ہماری آج کی گفتگو کا تعلق ہے سورۃ الکہف سے، سورۃ الکہف کے مضامین سے اور نیز اس کے فوائد سے واقفیت حاصل کریں گے۔ سورۃ الکہف تدوینی اعتبار سے اس کا 18واں نمبر ہے، اور اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل پر گفتگو تھی۔ یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس کی 110 آیات ہیں۔ بڑی بابرکت صورت ہے، واحد صورت ہے، اور اس کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے ساتھ آئے تھے، اور حدیث ہے کہ اس کی جب جمعے کو تلاوت کی جاتی ہے تو اگلے جمعے تک پورا نور زمین سے آسمان تک پھیلا رہتا ہے، اور پڑھنے والے کی قبر میں اور قیامت تک کے بعد کے احوال میں اس کے ساتھ رہے گا، اور ایک جمعے کو پڑھ لی جائے تو پچھلے سے ایک جمعے تک اس کے جتنے بھی گناہ ہوں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ سورۃ الکہف قرآن پاک کے تقریباً نصف میں آتی ہے، اور ہر جمعہ کو اس کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح سے اس کی پہلی آیات اور آخری 10 آیات کو بھی یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ وہ انسان کو فتنہ دجال کے نقصان سے بچائیں گی، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی جس طرح وہ نازل ہوئی، تو یہ پڑھنے والے کے لیے روز قیامت اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی، اور جس نے اس سورت کی آخری 10 آیات پڑھی تو پھر دجال کے چنگل سے نکل آیا اور اس سے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اسی طرح سے ابتدائی 10 آیات بھی پڑھنے والے کو عذاب سے بچائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کی فتنہ سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی، اس نے ہمیں بھٹکتا نہ چھوڑ دیا، اور ٹھیک ٹھیک سیدھی سیدھی بات کہنے والی کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے۔ اس کتاب کا مقصد یہ ہے اور ایمان لا کر آنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو بتا دے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے۔ اس میں یہود، نصارہ، مشرکین سبھی شامل ہیں۔ اس اعتقاد سے باز آ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا غم ان کو ہلاک نہ کر دے تو اس کا الزام اپنے اوپر نہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کی بھی علامت ہے کہ کس طرح آپ انسانوں کے لیے فکر مند ہوتے تھے۔ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پریشان ہونے کا حکم نہ دیا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ آپ کا کام صرف اور صرف ہدایت دینا ہے۔ اب یہ ہدایت پر ایمان لائیں یا نہ لائیں اس کا فیصلہ ان کو خود کرنا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے زمین کو زینت بنایا تاکہ وہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور اس میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یاد میں کون رہے گا، اپنی خواہشات کے ساتھ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جیے گا۔ آخر کار اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے چپٹن میدان بنا دیا، یعنی قیامت کا دن، حشر کا دن میدان لگے گا۔ ہم سب کو آزمایا جا رہا ہے، ایمان کا، حکومت کا، اقتدار کا، یہ سب چیزوں سے ہمیں آزمایا جا رہا ہے، کیونکہ سب چیزیں فتنہ ہیں۔ ان سب کو 4 واقعات سے مختلف طریقوں سے اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا ہے۔ ام حسبتم ان اصحاب الکہف ورقیم وکانوا من آیاتا عجبا۔ ترجمہ: کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یہ جانچنے کے لیے کہ آپ پیغمبر ہیں یا نہیں، کہ اصحاب کہف کون تھے اور روح کیا ہوتی ہے، ذوالقرنین کون تھا۔ وہ چند لوگ نوجوان تھے جو کہ غار میں پناہ گزین ہوئے، کیونکہ اس وقت کے لوگ شرک کرنے والے تھے۔ جو بھی شخص توحید سے ہٹتا تو زندگی اس کے لیے دو بھر ہو کر رہ جاتی، اور انہی میں سے چند لوگ وہ تھے جنہوں نے کہ غار میں پناہ لی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمیں امن دے۔ تو ہم نے انہیں غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے سلا دیا، پھر نہ اٹھایا، اور ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا اور ان کو گہری نیند سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو کئی 100 سال تک سلائی رکھا، اور جب وہ اٹھے تو ان کو بھوک لگی۔ یوں قرآن میں ہے کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، پھر ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی اور ان کے کام ان کے لیے آسان کر دیے۔ پھر وہ اٹھے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم دیکھیں کہ بازار سے کھانا کس قیمت پر ملتا ہے۔ اس سے پہلے سورہ ابراہیم میں موعد اعظم کا ذکر تھا، بنی اسرائیل میں محبوب اعظم کا ذکر تھا، اور ابتدا کتاب اعظم سے ہوئی، یعنی قرآن پاک سے۔ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل کی، اس صورت کی ابتدا بھی بنی اسرائیل کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے کی گئی تھی۔ اگر علم شریعت ہو اور علم طریقت ہو تو ان میں سے دونوں میں سے آزمایا جائے گا کہ کون زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح سے نمرود کی آگ سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا، اسی طرح سے اصحاب کہف کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظالم بادشاہ سے بچایا۔ غار کے اندر ان کو زندہ رکھا، 350 سال تک زندہ رہے، ایسے بابرکت بنے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا کتا بھی بابرکت ہو گیا، کتا بھی جنت میں جائے گا۔ انسان اگر اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر لے تو وہ کہاں پہنچے گا؟ راستہ اور ہمت نہ ہو تو انسان منزل پر نہیں پہنچ سکتا، مگر اگر خلوص نیت ہو تو انسان منزل پا لیتا ہے۔ سورۃ الکہف کو پڑھنے کے کچھ فضائل ہیں۔ اگر قرض ہے تو 7 مرتبہ ختم کرے، دعا کر لے، غیب سے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اگر موذی بیماریاں لگ گئی ہوں، کینسر، شوگر، تو اس سورہ کی تلاوت کر کے پانی پر پڑھ کر پئیں اور کوئی موذی بیماری گھر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ دکان سے اگر چوری ہوتی ہو تو روزانہ اس سورت کی تلاوت کی جائے، مالی طور پر محفوظ رہیں گے۔ خواب میں دیکھا اس سورت پاک کو علم کثیر فرماتے ہیں، خوشحالی، لمبی عمر دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور لمبی عمر کے ساتھ دین کی سمجھ بھی عطا فرمائیں گے، نیز یہ کہ دشمن کے شر سے، بیماریوں سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔